ابھی راجہ پرتھوی راج نے قاصد سے خلا بھیجا کہ ہمارے مذہبی قانون کے تحت تو اناسا گر سے مچھلیاں پکڑ کر نہ کھائیں۔ یہ قاصد راجپوت شام کے وقت پہنچا۔ اسی وقت آپ افطار کے لیے ستو گھول کر بیٹھے تھے۔ آپ نے افطار کی دعا کے بعد پی کر برابر والے کو دے دیا۔ اسی طرح یہ پیالہ راجپوت قاصد کے پاس پہنچا۔ کچھ توقف کے بعد ستو کا گھونٹ بھرا۔ ستو حلق سے اترتے ہی کیفیت دل بدل گئی اور سینہ ایمان کی روح سے روشن ہو گیا اور خلوص سے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا۔ راجہ پرتھوی راج کو جب یہ معلوم ہوا تو غیظ و غضب سے تلملا اٹھا اور اپنے غلط ارادوں سے باز آیا۔ ایک دن محفل عیش و طراب میں سرداروں کی کمی محسوس ہوئی۔ ایک مسیب نے کلے کی برجی سے سدا بہار پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ راجپوت سردار اور عقیدت مندوں کا ہجوم ہے۔ راجہ نے سردار قاصد کو حکم دیا کہ ایک دستہ لے جاؤ اور جو سردار وہاں موجود ہو گرفتار کر لو اور اعلان کر دو کہ جو شخص اس فقیر کے پاس جائے گا قتل کر دیا جائے گا اور اس کا گھر بار لٹا دیا جائے گا۔ فقیر یعنی خواجہ معین الدین سے کہنا کہ کل تک اجمیر چھوڑ کر چلا جائے۔ عظیم قاصد نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو راجہ کا حکم سنایا تو آپ نے فرمایا ہم مخلوق کی خدمت ہمدردی اور فلاح کے لیے آئے ہیں، راجہ ہمارے کام میں کیوں منع ہوتا ہے؟ آپ نے جواب میں پرتھوی راج کو خلا بھیجا ہم تو جاتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا آ جائے گا۔ عظیم سادھو رام اور ایجے پال جوگی جو حلقہ بگوش میں داخل ہو چکے تھے، مبلغ اعظم ہند نے شہر میں قیام فرمانے کے بعد راجہ پرتھوی راج کو قبول اسلام کی دعوت دی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کے سخت برتاؤ کی شکایت کی۔ آپ کو افسوس ہوا۔ آپ نے مراقبہ کر کے آنکھیں کھولی اور فرمایا اگر یہ باز نہ آیا تو زندہ گرفتار ہو جائے گا۔ راجہ پرتھوی راج کے سخت رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ کو افسوس ہوا اور دربار خداوندی میں ملتمس ہوئے۔ اے دونوں جہاں کے مالک، انسان اور جنات کی پرورش کرنے والے، یہ تیرا نافرمان بندہ رائے پرتھوی راج جو غرور و تکبر کے گھوڑے پر سوار ہے، اعتدال ختم کر کے عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ ہو گیا ہے۔ تجھ کو اور تیرے دین کو حقیر سمجھتا ہے اور تیرے بندوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھاتا ہے۔ پس اے خدا تعالی رائے پرتھوی راج اس کے لشکر جو اصحاب الفیل سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ہدایت دے یا سزا دے۔ اس دعا کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا اور بعد نماز عشاء کچھ دیر مراقبہ کیا۔ بعد ازاں ساتھیوں سے ہم کلام ہوئے۔ ایک مرید نے آپ کے چہرے پر مسرت امیز تاثرات محسوس کیے اور عرض کی حضور مراقبہ میں راجہ کی نافرمانی میں کچھ خوشخبری معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ رائے راست پر نہ آیا تو اس کی حکومت نکل جائے گی۔ شہاب الدین غوری کو ترائن کی شکست کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی اور دل میں آتش انتقام سلگ رہی تھی۔ رات دن اپنی شکست کا بدلہ لینے کی تدبیر میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نہایت غور و فکر اور خیالات میں مستغرق تھے۔ اس کو غنودگی آ گئی۔ ایک بزرگ روبرو کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی حکومت تجھے بخش دی۔ سلطان شہاب الدین کی آنکھ کھلی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اس کو بشارت غیبی سمجھا۔ سلطان شہاب الدین نے ترین کی جنگ 1191 میں جو زخم کھائے اور شکست کا منہ دیکھا، غزنی واپس آ کر اس کے سینے میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ اس نے اندرونی طور پر پوری طرح تیاری شروع کر دی۔ ہندوستان کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ شمالی ہندوستان میں 4 حکومتیں تھیں، دہلی، اجمیر کا نواز، گجرات۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ راجہ جے چند جو کنواج کا راجہ تھا، پرتھوی راج سے مخالفت چل رہی تھی جو دشمنی کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دوسرے کے اقدار کو ختم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ راجہ جے چند اپنی پچھلی توہین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے موقع مناسب جانا شہاب الدین کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور حملہ کرنے پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شہاب الدین کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ اسی طرح اس کی ہمت بڑھ گئی اور فتح کا عمرانی کا پورا یقین ہو گیا۔ شہاب الدین نے کوچ کا نکارہ بجوایا۔ امراض سردار اور دوسرے لوگ حیران میں تھے کہ سلطان اتنی جلدی پھر آمادہ جنگ ہو گیا۔ ایک ہی ہفتے میں لشکر لے کر پشاور پہنچا۔ مصاحبوں میں سے ایک مرد پیر نے دریافت کیا کہ مہم کا سامان تو بہت ہے مگر ارادہ کہاں کا ہے؟ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آ بھری اور کہا کہ اے پیر مرد، جب سے میں نے شکست کھائی ہے حرم سرائے میں بستر پر نہیں سویا، بلہ غور اور خراسان کے امراء کی صورت تک نہیں دیکھی۔
پیر مرد نے دعا مانگی اور کہا کہ بہترین وقت یہی ہے کہ جن سرداروں کو مذلول کیا گیا ہے ان کو بلا کر انعام و کرام سے نوازیں، جرم کی معافی کا اعلان فرمائے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو اور بدنما داغ جو شکست کا لگا ہے دھو سکیں۔ اس طرح تجربے کار سرداروں کو لشکر میں شامل کیجیے۔ سلطان نے یہ مشورہ پسند کیا اور اس پر عمل کیا۔ ملتان کے ایک دربار میں سرداروں نے اپنی وفاداری کا عہد کیا اور مدد کا یقین دلایا۔ سلطان ملتان سے روانہ ہوا۔ اقوام الملک رکن الدین حمزہ جو نہایت ہی ہوشیار اور عقل مند تھا، تقریر و تحریر میں یکتا تھا، ایلچی بنا کر اپنے پیغام کے ساتھ اجمیر روانہ کیا۔ پرتھوی راج کو یہ مختصر پیغام بھیجا: اطاعت قبول کرو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راجہ پرتھوی راج کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے قطعی توجہ نہ دی۔ وہ پیکر و غرور و تکبر تھا، اس کو اپنی بے پناہ طاقت پر ناز تھا۔ شہاب الدین کی بساست اس کو پچھلی جنگ میں معلوم ہو چکی تھی۔ راجہ پرتھوی راج نے اس گمنڈ میں شہاب الدین کو مرجع ذیل جواب دیا: ہماری بے شمار فوج اور اس کا جوش و ولولہ تمہیں معلوم ہوگا، اور ہر روز ہندوستان کے کونا کونا سے فوجیں چلی آ رہی ہیں۔ اگر تمہیں خود پر رحم نہیں آتا تو اپنی بد نصیب فوج پر ترس کھاؤ اور اپنے آنے سے شرمندہ ہو کر واپس چلے جاؤ، ورنہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ 3000 سے زیادہ صف دوڑنے والے ہاتھی اور بے گنتی پیدے اور تیر انداز کر سے تمہاری فوج پر یلغار کریں گے۔ تمہیں لڑائی کے میدان میں فیل مات ہوگی، ہاتھیوں سے تمہارا لشکر رول دیا جائے گا۔ راجہ پرتھوی راج کو اپنی فتح و کامرانی کا مکمل یقین تھا۔ 150 راجہ مہاراجہ ان کی فوج اس کے ساتھ تھی۔ کچھ ہی دن بعد اپنے عظیم لشکر کے ساتھ نصرہ کے میدان میں آ گیا۔ دوسری جانب سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1,20,000 فوج تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے سرسوتی دریا کے اس پار میدان میں مورچے لگائے ہوئے تھے۔ راجہ پرتھوی راج جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور فتح پر مکمل یقین تھا، اس نے فوج کی ترتیب پر خاص توجہ نہ دی۔ اس کے پاس 30,000 جنگی ہاتھی، 3 لاکھ سوار، بے شمار پیدل چلنے والے سپاہی اور 16,000 سامان اور رسد کی گاڑیاں تھیں۔ سب سے آگے 1 لاکھ تیر انداز، دوسری سب میں 1.5 لاکھ سوار، ان کے پیچھے 150 راجہ کی فوجیں تھیں۔ ان کی پشت پر پرتھوی راج خود ماں 50,000 بہادر فوج اور سواریوں کے تیار کھڑے تھے، اور اپنے پیچھے ہاتھیوں کی قطار اس انداز میں کھڑی تھی کہ سلطان فوج میں ابتری پاتے ہی انہیں ہاتھیوں کے ریلے سے کچل دیا جائے۔ عظیم عصب تاریخ فرشتہ سلطان کی فوج 1,07,000 تھی، جو راجہ کے لیے بہت ہی کم تھی۔ سلطان کے پاس ایک ہاتھی بھی نہ تھا، جبکہ راجہ کے پاس 3,000 جنگی ہاتھی تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت عملی سے کام لیا اور لشکر کو اس طرح ترتیب دیا: پہلی صف میں ایک کمان کی شکل میں 20,000 سوار اور 30,000 پیدل کو رکھا۔ ان کے درمیان میں قطب الدین ایبک تھا۔ دائیں طرف اس نے اپنے بھتیجے عبداللہ کو تعینات کیا اور بائیں جانب اپنے لڑکے محمود خان کو مقرر کیا۔ باقی 60,000 سواروں کے 5 دستے بنائے، جن میں 12,000 سوار ہر دستے میں تھے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان نے ایک پرجوش تقریر کی اور گشت لگایا۔ راجپوتوں کی طرف سے تبل جنگ بجا، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، سواریوں نے پیش قدمی کی۔ دوسری جانب سلطان شہاب الدین کے لشکر نے بھی اپنے نیزوں کو حرکت دی۔ ذرا سی دیر میں دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئی، گردنیں اور بازو کٹ کر میدان میں بکھر گئے۔ راجہ پرتھوی راج نے ساری فوج میدان جنگ میں جھونک دی تھی۔ شہاب الدین نے فوج کا ایک حصہ محفوظ رکھ لیا تھا، چنانچہ اس محفوظ فوج میں سے 12,000 فوج کا تازہ دم دستہ بھیجا، جس سے سلطان شہاب الدین کے فوج کو حوصلے بڑھ گئے۔ راجہ پرتھوی راج کا خیال تھا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ 2 گھنٹے جنگ کا یہی نقشہ رہا تو راجپوتوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور چنانچہ اس نے راجہ اور سرداروں کو جمع کر کے مختصر پر جوش تقریر کی اور کٹ مرنے کا عہد کر کے میدان جنگ میں لپک پڑے۔ شہاب الدین تجربے کار جنرل تھا، وہ مشیر کی حیثیت سے کام دے رہا تھا۔ اس نے جنگ کی نوعیت کو سمجھا، ذرا سی غفلت شکست کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ بڑا موقع شناس تھا۔ اسی اثناء میں اس کو اپنے خواب کی بشارت بھی یاد آ گئی۔ چنانچہ 6,000 کے 2 دستے دائیں بائیں جانب اس کی تاکید کے ساتھ روانہ کیے کہ جب تک اشارہ نہ ملے یلغار نہ کریں، اور خود 12,000 سوار کا دستہ لے کر، جو عربی گھوڑوں اور یمنی نیزوں سے لس تھا، جوش سے راجپوتوں پر ٹوٹ پڑا۔
راجپوتوں کی فتح کی امید نہ رہی۔ راجہ پرتوی راج بھی بہادر اور تجربے کار تھا۔ اس نے راجپوتوں کو للکارا، اے بہادر شہاب الدین، جو تمہارے سامنے ہے اس کو زندہ نہ جانے دو۔ ہاتھیوں کے لشکر کو شہاب الدین کی طرح بڑھنے کا حکم دیا۔ شہاب الدین نے جو 2 دستے روانہ کیے تھے ان کو یلغار کا حکم دیا اور خود نے پرتوی راج کو نشانہ بنایا۔ شہاب الدین کی فوج کمان کی شکل میں آگے بڑھ رہی تھی۔ راجپوت پیچھے ہٹ رہے تھے اور ہاتھی آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھیوں نے انہی کی فوج کو روند ڈالا اور راجپوتوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کنڑے روا بہت سارے راجے مارے گئے۔ پرتوی راج جان بچا کر بھاگا مگر سرستی ندی کے پاس گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ پرتوی راج کو گرفتار کر کے غزنی بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد مر گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی دعا کی بدولت اس جنگ میں فتح یابی نصیب ہوئی۔ اس عظیم فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے مختار نامے لاہور اور غزنی بھیجے۔ سرستی مانسی سے گزار کر مدافعت ختم کرتا ہوں براستہ ککڑی روانہ ہوا۔ پرتوی راج کا لڑکا کالا اور دیگر راجگان کے لڑکے جن کے باپ اس جنگ میں کام آ چکے تھے شہاب الدین غوری کے دربار میں فرمانداری اور اطاعت کے دستاویزات ماں تحائف شاہانہ حاضر ہوئے۔ شہاب الدین غوری نے فراخ عدلی سے دستخط مہر ثبت کر دی اور اجمیر کی حکومت بخش دی۔ اس خوشی میں راجپوتوں نے ککڑی کے تالاب کے کنارے جشن مسرت منایا اور چراغاں روشن کیا۔ شہاب الدین غوری نے مکمل فتح یابی کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ باری تعالیٰ پر شکر بجا لانے کے لیے کئی روز عبادت میں گزارے۔ اجمیر کی جانب شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ دائیں بائیں وزراء اور امراء حاضر تھے۔ پرتوی راج کا لڑکا اور دیگر راجگان کے لڑکے بھی ساتھ تھے۔ پیچھے شہاب الدین کا لشکر خاص تھا۔ جس وقت شہاب الدین اجمیر میں داخل ہوا تو سورج ڈھلنے لگا تھا۔ آگے بڑھتا ہوا کیا دیکھتا ہے کہ اس مقام پر آ گیا جہاں درگاہ شریف ہے۔ اس نے اذان کی آواز سنی تو تعجب ہوا۔ وہ اس دعوت حق کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پرتوی راج کے لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ شہاب الدین غوری نے کہا کہ اس مقام پر اذان دینے والا کون ہے؟ لڑکے نے عرض کی کہ حضور کچھ ہی عرصہ ہوا ہے یہاں کچھ مسلمان درویش قیام کیے ہوئے ہیں اور دن میں کئی بار اس کی آواز سے کچھ کہتی ہیں اور پھر عبادت میں لگ جاتی ہیں۔ شہاب الدین غوری کے دل میں جوش پیدا ہوا اور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیاری کی۔ صف اول میں لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ تکبیر تحریمہ تک 18 نفوس تھے لیکن رکوع کے وقت 12,000 آدمی تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام صاحب نے اپنا منہ مقتدیوں کی جانب کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شہاب الدین کی متلاشی نظروں نے جب امام پر نظر ڈالی تو اس کی حیرت و مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں نقشہ گم گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے دوبارہ حملہ کرنے اور فتح کی بشارت دی تھی۔ شہاب الدین غوری اٹھ کر امام کے قریب آیا، آنکھوں میں اشک مسرت لیے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ یہ امام خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا، قلبی دعاؤں سے نوازا۔ شہاب الدین نے اپنے رخسار اور آنکھوں کو حضور کے سینے سے لگایا۔ بعد ازاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے شہاب الدین کو حضرت نعت شاہ سے ملنے کو فرمایا۔ شہاب الدین کے ساتھ کنواج کا راجہ جے چند تھا۔ قطب الدین ایبک نے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا اور اجمیر میں حضرت سید حسین مشہدی خنگ سوار کو اپنی حیثیت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ جہاد کی نیت سے شہاب الدین غوری کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کے اکثر اوقات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی حضوری میں گزرتے تھے۔ تبلیغ اسلام میں دلچسپی لی آپ سعادات میں سے تھے۔ حضرت سید حسین مشہدی کا قلعے دار کی حیثیت سے مختصر جماعت کے ساتھ تارک گڑھ پر قیام تھا۔ لشکر کے سپاہی لگان وصول کرنے گئے تھے۔ شرارت پسندوں نے سازش کے تحت سلطان قطب الدین ایبک کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی۔ چنانچہ راجپوت، جنگیردار اور دوسرے مسلم گروہوں نے کمدوں کے ذریعے داخل ہو کر اچانک حملہ کر کے شب خون کیا۔ حضرت میرا سید حسین مشہدی رات کے آخری وقت میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا، مجھے اس ہوا میں شہیدوں کے خون کی بو آ رہی ہے۔ آپ مریدین کے تارا گڑھ تشریف لے گئے۔ وہاں ان شہداء کو دیکھا۔ حضرت سید حسین مشہدی کو بلندی پر دفن کیا اور دیگر شہداء کو نیچے کی طرف سے 50-50 کی چاروں قطاروں میں دفن کیا۔